مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان آصف اقبال پروگرام رمضان کریم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے معزز مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں شیخ اذمان حمید صاحب۔ السلام علیکم اذمان بھی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہر دل عزیز شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک خود اپنے ٹاپک کے اندر ہی میں ایک بہت بڑی وجود اور بہت بڑے اس کائنات کا جو منبع رکھتا ہے۔ یہ کائنات دو جہانوں کے جو سردار ہیں انہی کی وجہ سے اگر کہی جائے تخلیق دی گئی ہو تو وہ برا نہ ہوگا یا غلط نہ ہوگا۔ یہ کائنات اللہ کے نبی کے لیے تخلیق دی گئی، اور اللہ کے نبی وہ ذات ہیں جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اور جاتے جاتے اس امت کا درد رکھ کر اگر جانے والی کوئی شخصیت تھی اور کوئی ذات تھی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اسی ذات کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نبی کی سیرت کیسی سیرت تھی، ان کے معاملات، اخلاق، ان کا طرز زندگی، تجارت، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور جنگ و جدل میں کس طرح سے انہوں نے مارکوں کو سر انجام دیا۔ ان کی سیرت ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر امت مسلمہ صرف اس سیرت کو کسی ایک ٹاپک کو، کسی ایک جز کو بھی اپنانے والی بن جائے تو دنیا اور آخرت ان کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت تھی، نبی علیہ السلام کی، وہ امت مسلمہ کے لیے آج جو ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں، جب اتنی عظیم شخصیت کی اتنی عظیم سیرت، اتنے عظیم معاملات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور انسان کو بتایا کہ ان کو تم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ انسان میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ آپ نے دیکھا جانور جو ہے نا، ان میں ایک ہی قسم ہے، اچھے برے نہیں ہوتے۔ جیسے کتے میں وفاداری ہے تو ہر کتے میں ہوگی، بے وفا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شیر میں اگر بہادری ہے تو ہر شیر میں ہوگی، ان میں بزدل نہیں ہوتا۔ تو جانور تو جو فطرت ہے، نیچر ہے، اللہ نے اس پہ چلا دیا۔ انسانوں میں ایسا نہیں ہے، کچھ بہادر ہوں گے، کچھ بزدل ہوں گے، کچھ وفادار ہوں گے، کچھ بے وفا ہوں گے، کچھ شکر گزار ہوں گے، کچھ ناشکرے ہوں گے، کچھ سخی ہوں گے، کچھ کنجوس ہوں گے، بخیل ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان اگر اچھے لوگوں کو فالو کرتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، بروں کو فالو کرتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ، تو آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ ڈالیں وہ ہاتھ پکڑ لے گا، ہاتھ سے پکڑ لے گا، لیکن جانور کے بچے کے سامنے آپ کوئی گندگی ڈالیں وہ اس کو منہ نہیں مارے گا۔ تو جانور اپنی نیچر لے کے آتا ہے، جبکہ انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ماحول اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا کہ بھائی اگر تم مجھ سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو ان پیغمبروں کو فالو کرو۔ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بے عیب ہوں گے، ان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا جو انسانوں میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے ان کی سیرت، تو ان پیغمبروں میں اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے بڑا مقام دینا، جیسے کہ حدیث میں اپنے بارے میں خود آپ نے فرمایا نا، سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور آپ نے فرمایا اس پہ فخر نہیں ہے، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ میرے جھنڈے کے سائے میں جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب اللہ نے اس کائنات میں کسی شخصیت کو اگر ہر لحاظ سے بے عیب بنایا ہے، یعنی وہ عیب جو مخلوق میں عیب سمجھا جاتا ہے، ویسے تو اصولی طور پر اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، لیکن کچھ عیب ایسے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے نہیں جاتے، جیسے بیمار ہونا، کھانے پینے کا محتاج ہونا، یہ تو ہر انسان میں عیب ہے نا، یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ جو عیب انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں، ان تمام قسم کے عیبوں سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور صاف پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج پر ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن بھی لوگ میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر زندہ ہو جائے، ایک مثال دیا آپ نے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ طور پہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، وہ بھی اگر زندہ ہوں گے تو مجھے فالو کیے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سمجھیں کہ کس قدر اللہ نے آپ کو بے غبار بنایا، کیسی بے داغ سیرت بنائی۔
تو آپ کی سیرت کے دو پہلو ہیں، بلکہ تین پہلو ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی لحاظ سے آپ کی حسن اور خوبصورتی اور جمال، یہ بھی ایک انسان کی زندگی میں اس کی بھی ایک ویلیو سمجھی جاتی ہے۔ بے شک۔ دوسرا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چیزیں جن کا شریعت سے تعلق ہے، اس میں بھی آپ کی سیرت بے داغ ہے۔ تیسرا وہ جن کا آپ کی عادت مبارکہ سے تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، سواری کون سی استعمال کرتے تھے، یہ تیسری وہ چیز ہے جس کا آپ کی عادت سے تعلق ہے۔ ان تینوں چیزوں میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے داغ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمال ایسا ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا اللہ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اکیل کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو اس بیس پر بعض حضرات نے کہا کہ دنیا میں سب سے حسین یوسف علیہ السلام تھے، اس لیے کہ جب آدھا اکیلا ان کو دیا تو پھر آدھا باقیوں میں ڈیوائیڈ کیا، تو ہمارے نبی کے حصے میں بھی پھر ظاہر ہے حسن کا کچھ حصہ آیا ہوگا۔ تو اس بیس پہ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ حسن اللہ نے سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو دیا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، یہ تو ٹھیک ہے، حسن میں سب سے زیادہ مقام اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، لیکن جمال جو ہے یہ حسن سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ عربی بڑی بلیغ زبان ہے نا، حسن اور جمال دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جمال اللہ نے سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حسن جمال میں فرق کیا ہے، میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ اس کا یہ ثبوت کیا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے جب یہ فرمایا نا احسن منک لم تر عینی قط، کہا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، تو احسن تو حسین میں تو یوسف علیہ السلام زیادہ تھے، لیکن جب جمال کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، ختم کر دی بات، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، یعنی یوسف سے زیادہ جمال آپ کا ہے۔ تو جمال کہتے ہیں یہ حسن سے اوپر ہے، حسن کہتے ہیں جو اول نظر میں جس میں اٹریکشن ہو، پہلی نظر میں آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جمال کہتے ہیں کہ آپ کے حسن پہ روب کے پردے پڑے ہوئے ہوں اور آپ پہلی نظر میں مائل نہ ہوں، بلکہ جو آپ کے ساتھ رہے گا آہستہ 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 روب کے پردے اٹھنا شروع ہوں گے اور پھر آپ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نا اللہ نے خواتین کو حسن دیا ہے اور جمال اللہ نے مردوں کو دیا ہے، یعنی وہ اس میں فوری طور پہ انسان متاثر نہیں ہوتا، لیکن جمال کا مطلب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جو ایک روب تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو چلنے کا انداز تھا، آپ کا جو مسکرانے کا انداز تھا، آپ کے جو ہاتھ کے اشارے دینے کا انداز تھا، یہ تمام کی تمام، پھر آپ کی جو سیرت تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے آپ میں جو اٹریکشن پیدا کرتی تھیں، وہ اٹریکشن ایسی تھی جو اول نظر میں متاثر نہیں کرتی، لیکن جو ساتھ رہے گا آہستہ آہستہ وہ عاشق ہوتا چلا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا نا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو گردن کاٹ ڈالتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو جو آپ کے ذات اقدس سے متعلق تھا۔ صاحب ایک کالر ہے، کالر لے لیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ریاض الدین ابرو بات کر رہا ہوں کاروں سے۔ جی ریاض بھائی بولیں، مفتی صاحب سے آپ کا کیا سوال؟ مفتی صاحب سے جو سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کے حالات کا ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے کیا وہ تھے، روشنی ڈالیں گے اگر۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رمضان شریف میں افطار کے وقت کا ایک معاملہ ہے کہ کچھ جگہوں پر احتیاط کی جاتی ہے اور کچھ جگہوں پر جو ہے اول وقت میں روزہ افطار کرایا جاتا ہے، تو ہم جیسا ناچیز جو ہے وہ کس وقت روزہ افطار کریں، کس طریقے سے افطار کریں؟ جی افطار والا سوال تو ہم نے کر دیا تھا شاید۔ افطار میں دیکھیں جب بھی غروب کا یقین ہو جائے نا، جب تو فوراً افطار کرنا لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ۔ لیکن اتنی جلدی افطار کرنا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی شک ہو کہ پتہ نہیں غروب، کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے مسجد میں اذان مؤذن صاحب احتیاط نہیں کرتے،
ابھی صحیح طرح سے ٹائم داخل ہوا نہیں ہوتا کہ اذان شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا لازم ہے. اتنا انتظار کریں کہ آپ کو سورج کے غروب ہونے کا 100% یقین ہو جائے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے نا غروب آفتاب کا, اس سے کم از کم 2 منٹ احتیاط کریں, 2 منٹ بعد احتیاطاً اختیار کریں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی سیرت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. اتنی بڑی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد ادھر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا, تمام اصحاب کو بلایا, جو بھی مشرکین بھی تھے اس میں, تو آپ نے جب ان کو بلایا, جب نبوت کا اعلان کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل, کیونکہ آپ صادق, آج تک آپ کی زبان مبارک سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا. تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو سفیان جو تھے بادشاہ کے پاس جب وفد لے کر گئے ہیں, تو ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, ابو سفیان اسلام دشمن تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نے 40 سال ایک ادنا سا جھوٹ نہ بولا ہو, اور جب جھوٹ بولنے پر آیا ہو تو اتنا بڑا جھوٹ کہ یہ بول دیا ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو معاہدوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ سے کیا فرمایا, انک تحمل الکل وتعین علی نوائب الحق, آپ ہمیشہ محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں آپ. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عرب میں ایک اچھے کردار کے حامل سمجھے جاتے تھے. مسکینوں کی, غریبوں کی, بیوہ عورتوں کی مدد کرنا اور صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا. لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. آپ دیکھیں نا, جب ہجرت کا وقت آیا ہے تو اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گئے تھے. دشمن بھی مانتے تھے اس بات کو. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت تھی جو نبوت سے پہلے بھی. اچھا مفتی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک سوال تھا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی, تو انہوں نے تجارت کا کیا طریقہ بتایا؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کاروبار اور آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ بھی کوئی مطلب صحیح بھی ہو رہا ہے, غلط بھی ہو رہا ہے, افضل ترین یا دیکھیں تجارت کا نبی نے ترغیب بھی دی ہے تاکہ مسلمان لوگ تجارتوں کی طرف مائل ہوں. آپ نے فرمایا تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو, قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. ترغیب بھی دی ہے. قرآن میں جہاں بھی مال کمانے کا تذکرہ ہے 99.9% اس میں بزنس اور تجارت ہی کا تذکرہ ملتا ہے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ صادق تجارت میں جو ایمانداری سے تجارت کرے گا پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, اس میں تجارت کی بھی ترغیب ہے اور ساتھ ساتھ تجارت میں ایمانداری اور جھوٹ سے بچنے کی بھی ترغیب ہے. پھر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت پہ احسان ہے کہ آپ نے سود کو حرام قرار دے دیا, کیونکہ سود سے چند لوگ کروڑ پتی بنتے چلے جاتے ہیں, غریب چھوٹے تاجروں کا استحصال ہوتا ہے اس سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی سے منع کیا. قرآن کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ ہو جائے وہ لوگ کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو بھرپور طریقے سے لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, جو ملاوٹ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور صرف آپ نے زبان سے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں بلکہ بازاروں میں جا کے آپ چیک کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے تو گندم کی بوری رکھی ہے, آپ نے دیکھا اوپر خشک گندم ہے, آپ نے ہاتھ ڈالا اندر تو اندر گیلی گندم تھی. تو آپ نے تاجر کو تنبیہ فرمائی کہ یہ تو دھوکہ ہے. جب کسٹمر آئے گا وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ پوری گندم خشک ہے, گیلی گندم تو کوئی بھی نہیں لیتا, وہ خراب ہو جاتی ہے جلدی. تو آپ اس طرح بازاروں میں جا کے تاجروں کو تنبیہ کیا کرتے تھے. تو خود بھی آپ نے ایمانداری سے تجارت کی, تبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ کو, کیونکہ حضرت خدیجہ کے غلام نے بتایا کہ یہ تو بہت ایمانداری سے امین ہے, بہت اچھے سے ڈیل کیا ہے انہوں نے تجارت. یہ چونکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی, تو اس کے پروفٹ ریشو, پروفٹ ریٹ انہوں نے کس طریقے سے؟ دیکھیں تجارت میں کوئی
متعین نہیں ہے، جو بھی آپس کی رضامندی سے طے ہو جائے وہی. میں ایک اگر چیز اپنی معمولی سی چیز کروڑوں میں بیچ رہا ہوں تو آپ مجھ سے نہ لیں، آپ پڑوسی سے جا کے لے لیں. ہاں یہ حکم دیا اس میں دھوکہ نہ ہو. جو چیز ہے چیز کو آپ جھوٹ بول کے مہنگی کر کے نہ بیچیں. آپ یعنی دو طرح سے گڑبڑ ہوتی ہے. ایک تو آپ جھوٹ بول کے چیز قیمت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے تاجر آپس میں ایکا کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی کسان سے اس قیمت سے کم پہ چیز کو اٹھانا نہیں ہے. یہ نقصان دہ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا اصول سمجھایا، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض. لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو. جب سب تجارت میں آزاد ہوتے ہیں، میری مرضی میں آپ سے جس قیمت پہ اٹھاؤں، میں کسی ایگریمنٹ کا اس میں پابند نہ ہوں، تو ظاہر ہے جب سارے تاجر مل کے کسان سے ایک چیز اٹھائیں گے تو کسان اسی کو دے گا نا جو اس کو زیادہ قیمت دے رہا ہو. اب تاجر کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی کم قیمت پہ کسان سے لینا ہے، اور کسان مجبور ہوتا ہے آپ کو بیچنے پر. اور پھر آگے وہ ایکا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کم پہ آگے فروخت نہیں کرنا. تو کسان کو تو 4 آنے نہیں مل رہے ہوتے، 2 ٹکے نہیں مل رہے ہوتے، اور تاجر جن کی محنت کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور انہوں نے قرضہ بھی بینکوں سے لیا ہوا ہے سود پہ، اپنا پیسہ بھی نہیں ہے ان کا، وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. ہینڈ میڈ کام بھی ایسے ہی ہے جو یہ سب شریعت دستکاری کے اور وغیرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جب لوگوں کو آپ تجارت میں آزاد چھوڑیں گے تو کسان کی مرضی ہے جس کو جس قیمت پہ چاہے بیچے. پھر آگے آپ کسان سے مہنگی اٹھاؤ گے اور کسٹمر کو سستی سے سستی میں بیچنے کی کوشش کرو گے. آپ آگے مارکیٹ اپنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز تجارت کرتے ہوئے میں مطلب انہیں پسند تھا، مطلب یہ تجارت اچھی ہے، مطلب یہ تجارت کی جائے تو دیکھیں مطلب اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز متعین نہیں کی ہے. ضرورت اور حاجت پر مدار ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر مدار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس سے منع کیا ہے کہ ایسے طریقے سے تجارت ہو جس میں لوگوں کو نقصان ہو. جیسے جلب منفعت سے منع کیا، تلقی جلب سے منع کیا کہ قافلہ آ رہا ہے تجارتی اور ایک ہی آدمی سارا قافلے کا مال خرید لیتا ہے، پھر اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ وہ شہر میں لا کے بیچتا ہے، لوگ اسی سے خریدنے کے محتاج ہوتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں جس سے لوگ مجبور ہو جائیں سب کے آپ ہی سے خریدیں گے، آپ کے علاوہ نہیں، یہ تمام چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی. ٹھیک ہو گیا. صاحب تھوڑا سا شارٹلی جو ہے ہم اگر نبی علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت معاملات اور اس طرح سے کچھ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ میں اس بات ہی کو لے کے چلا تھا، درمیان میں دوسرے سوال زیادہ آ گئے. وہ کالر بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کا حسن و جمال. میں نے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ جمال اللہ نے کسی کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا پہلو جس کو سنت عادیہ کہا جاتا ہے، آپ کا اپنا جو انداز زندگی تھا وہ انتہائی سادہ تھا. آپ کی خوراک دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کھجور کے علاوہ کچھ تناول نہیں فرما رہے. اتنی سادگی آپ کے مزاج میں، اور معمولی سا بچھونا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل پہلو ہے شریعت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، انک لعلی خلق عظیم. فرمایا کہ یہ جو آپ کا جو اخلاق ہے نا، یہ قرآن آپ نے اگر پڑھا ہے تو یہ قرآن آپ کے اخلاق ہیں. یعنی پورے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے. تو جو قرآن میں حکم ہیں ان کو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا. قرآن کی ابتدائی صورتوں میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ پر 3 احسان کیے تو آپ بھی ان احسان کا بدلہ دیں، یعنی ان احسان کا شکر ادا کریں. اللہ کو بدلہ تو کوئی نہیں دے سکتا. کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. تو فاما الیتیم فلا تقہر، آپ نے بھی یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، ان کے یتیم بچوں کو پالا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی یتیموں کو پالا، اور آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے. خود بھی آپ یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. تو اس کا تقاضا کیا ہے، اما السائل فلا تنہر ووجدك عائلا فاغنى، آپ فقر و فاقہ کا شکار تھے، ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا. لہذا اما السائل فلا تنہر، آپ نے مانگنے والے کو دھتکارنا نہیں ہے. تو حدیث میں کتنے واقعات ہیں
کہ مانگنے والا آیا اور آپ کی سخاوت کا امتحان لینے کے لیے مانگا اس نے، آپ دیتے چلے گئے یہاں تک کہ پورے ریوڑ کے ریوڑ آپ نے اس کو دے دیے. شارٹلی مفتی صاحب یہاں یہ ایڈ کر دیں، آج کل جو لوگ جس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بھی دے سکتے نہیں دیکھیں یہ جو آج کل بھکاری چل رہے ہیں نا، یہ تو 2 نمبر زیادہ ہیں اس میں، اس کو تو اوائڈ کر سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں جی بالکل. تو پورا ریوڑ کا ریوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. اس نے جا کے اپنی قوم میں کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں، وہ سردار تھا کہ جن کو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، سب کچھ انہوں نے دے دیا. تو پھر وہ ایمان لے آئے. تو ایسی سخاوت کے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. شاعر نے کہا ہے نا کہ آپ نے زندگی میں کبھی لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں تھا آپ کی لغت. اگر کلمہ نہ ہوتا لا الہ الا اللہ میں جو کلمہ میں کہنا پڑتا ہے تو وہاں بھی لا نعم ہو جاتی. تو کلمے میں لا کہنا پڑتا ہے تو وہاں آپ نے لا کہا ہے، اس کے علاوہ آپ کے لغت میں لا کا لفظ نہیں تھا. تو اتنی سخاوت. پھر تیسری اللہ نے نعمت کی کہ ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. تو اس کا تقاضا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اور سائل میں علمی سائل بھی ہے اور جو علمی سائل ہو اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کس قدر لوگ آیا کرتے تھے سوال پوچھنے، آپ ہر ایک کے سوال کا جواب دیتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا شریعت سے تعلق ہے. کچھ چیزوں کا تعلق آپ کے حسن اخلاق سے ہے. اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص امتیاز دی ہوتی ہے، ایک خاص معجزہ دیا ہوتا ہے جس میں وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور تھا، غیظ و غضب مشہور تھا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جمال، جیسے آپ کے ظاہری جسم میں جمال تھا تو آپ کی طبیعت میں بھی جمال. بہت ہی پیارے اخلاق تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر کی مجھ پہ نظر پڑی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مسکرائے نہ ہو. ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے آپ مسکراتے تھے، کہہ کے لگا کے نہیں ہنستے تھے جیسے لوگ بازاروں میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ کی ہنسی بھی پروقار تھی اور گھر میں جب آتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے. اور آپ فرماتے بھی کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. تو اور آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھے تھے. میں کہتا ہوں آج کل لوگ گھر کے باہر کیا حال ہوتا ہے، گھر میں پتہ چلتا ہے کون کے اخلاق کیسے ہیں کس کے. تو سب سے اچھے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے. عرب میں تو ایسا نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ بہت سخت سلوک، خاص طور پہ جو قریش کے لوگ تھے تو بہت سخت دل ہوا کرتے تھے. تو معاف کرنے کا کیسا جذبہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا. غزوہ بدر میں جو قیدی آئے، بعض حضرات کی رائے تھی سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ نہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، یہ کل ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ہی کام آ سکتے ہیں. تو جہاں بھی معافی کا پہلو نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے پہلو کو ترجیح دی ہے. یہاں تک کہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو صحابہ کرام بہت شرمندہ ہو رہے تھے کہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے کہ تم لوگ تو معاذ اللہ میدان جنگ سے بھاگنے والے ہو. تو صحابہ شرمندہ ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. تبھی قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گر سے بھاگ جاتے، لیکن آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی قوت برداشت ہے کہ آپ نے ان کو حوصلہ دلایا، جس کی وجہ سے صحابہ غزوہ احد میں دوبارہ جمع ہو گئے اور دوبارہ انہوں نے حملے کا ارادہ کر لیا. تو یہ ایک پہلو ہے سیرت کا. ہم اس پہ تو لوگوں نے کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں اور غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں، مسلمانوں نے بھی لکھی ہیں. اور یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی شخصیت کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں کہا گیا جتنا کچھ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا. اور یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا. اس وقت رکھا، محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے. حالانکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اور آپ کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. بے شک. تو اس وقت نام محمد رکھوانا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کا نام محمد اور احمد کا ایک ہی مطلب ہے تو کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو اور یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا. بے شک اس کائنات میں اللہ کسی کی کا طرف سے بھی سلیکشن تھی کہ ایسا نام رکھو جو اسم با مسمہ ہو. اور واقعی ان کی سب سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی گئی ہے تو وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب ایک کالر ہے اگر ہم لے لیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟
غلام یاسین لانڈی کراچی سے۔ جی غلام یاسین بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری نوکری نہیں چل رہی اور میں بے روزگار ہوں، آپ اگر اس کے لیے دعا کریں۔ صاحب یہ بے روزگار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں، جی اللہ دل سے تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے، دل سے دعا ہے جی آپ کو۔ کوئی ایسا کوئی ذکر، کوئی یا ایسی رزاق کثرت سے پڑھا کریں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ سب سے پہلے تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں روزی دوں؟ تو ہمت کر کے تہجد میں 2 رکعت پڑھ لیا کریں، اس میں اللہ سے رزق مانگیں اور پھر ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، یعنی اس کی تلاش بھی کریں، جاب تلاش کریں، بزنس کی کوشش کریں، جو بھی ظاہری اسباب میں وہ بھی کریں، اس میں سستی نہ کریں اور رات کو ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ جی ازمان بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، معجزات کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں کہ ان کی زندگی میں کیا معجزات اور ایسی چیز؟ دیکھیں ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، ہر پیغمبر کو معجزے دیے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، جس کی نظیر آج تک لوگ لانے سے قاصر ہیں، جس کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کا ایک زبر زیر پیش بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، آج تک نہیں ہوا۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ آپ کی سیرت کی جو حفاظت ہوئی ہے، کیسے پوری پوری سندیں محدثین نے یاد رکھی ہیں، اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ پوری پوری سند پیش کی جاتی ہے۔ تو میں اکثر بیانات میں سندیں پیش کرتا رہتا ہوں، تو ابھی وقت چونکہ تھوڑا ہے، تو اتنی سی باتوں کو بیان ایسے محفوظ دنیا میں کسی شخص کی سیرت، کسی شخصیت کی سیرت ایسے محفوظ نہیں ہے۔ یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تیسرا معجزہ آپ کی پاکیزہ تعلیمات، جو آپ نے لا اور قانون پیش کیا، آج پوری دنیا کے مقابلے میں وہ قانون آ کے کھڑا ہوا ہے اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی نجات اس لا کے علاوہ دنیا کی کسی قانون میں نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے وہ معجزات ہیں جو تواتر سے نقل ہو کے آ رہے ہیں، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہ 3 معجزے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں جادو ہے، حالانکہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اپنی انگلیاں پانی میں ڈالی ہیں تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا اور سب سیراب ہوئے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ لایا گیا، لوگ بھوک سے نڈھال ہیں اور ایک پیالہ پوری جماعت جو ہے نا وہ پیتی ہے اور سب سیر ہو جاتے ہیں، وہ دودھ ختم نہیں ہوتا۔ نبی کا لعاب کنویں میں ڈالا گیا اور پانی میٹھا ہو گیا۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حکم دیا، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے، تو ایک صحابی کو حکم دیا کہ بھئی اپنی زوجہ سے کہنا کہ ہانڈی جو ہے اس کا ڈھکن نہ ہٹائے اور کھانا نکال کے لوگوں کو دیتی رہے۔ تو کھانا تھوڑا سا تھا لیکن پوری فوج نے سیراب ہو کے کھائے۔ تو ایسے بے شمار معجزے ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہو، آپ کے تعلیمات کو دیکھا ہو، اس کو ایمان لانے کے لیے ان معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پیغمبروں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں جو معجزے دیکھتے تھے نا وہ معجزوں سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان ہمیشہ وہی لوگ لائے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی سیرتوں کو دیکھا ہے۔ معجزے تو محض ایک حجت کو تمام کرنے کے لیے پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اور جنگ و جدل تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو تھوڑا سا یہ کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ کامل تھوڑا سا ہم جو شارٹلی نوٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے جنگ و جدال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم حدیث میں آتا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں جو آپ کا تذکرہ ملتا ہے نا وہ ملتا ہے نبی الملاحم، گھمسان کی جنگوں والے نبی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بہت تھوڑا دیا گیا تھا، 23 سال دیے گئے آپ کو تبلیغ کے لیے۔ مشن کیا دیا ہے؟ پوری دنیا میں غالب اور رہتی دنیا تک قیامت تک۔ تو ظاہر ہے اسلام دشمن قوتیں بہت زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ اور حرب کا جنگ والا نبی بنا کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے بہادر تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم
جب دشمن کا سخت حملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم پناہ کے لیے آتے تھے. غزوہ احد میں کتنے بڑے بڑے حضرات کی قدم اکھڑے ہیں، مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی جگہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور ہلم الیہ، میری طرف آؤ، لوگوں کو کہہ رہے. تو اتنی سخت جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس درجنوں جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے، ورنہ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اکثر وہ پیچھے ہوتے ہیں، پبلک کو آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر آپ کی جو جنگی تدبیریں ہیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، چھوٹا لشکر مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے یعنی دوسری طرف سے بھیجا، تاکہ مکہ والے سمجھیں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے اور یہی ہے ٹوٹل، اور بڑا لشکر دوسری سمت سے آ رہا تھا. تو یہ جنگی سیاست ہے. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں کیسے آپ نے جنگ کو ٹالا، تاکہ ہم یعنی ہر لحاظ سے آپ کی سیرت کامل ہے. جہاں جنگ کرنی ہے وہاں جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، جہاں نہیں کرنی وہاں کرنے نہیں دی. تو ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پہلو میں کامل ہے. تو مصعب بس آج کا پیغام سیرت نبی کے نام کوئی کر دیں. دیکھیں سیرت میں ہم سب ماشاءاللہ سید الانبیاء سے محبت کرتے ہیں، جو بھی مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو. لیکن شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. تو اصل تو یہ ہے ہم ان کی پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے حلیہ کو نبی جیسا بنائیں. آپ کی تو داڑھی مبارک تھی تو ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے، اور آپ نے حکم بھی دیا داڑھی رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. کیا ہمارے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کے پاس امانت رکھواؤ تو کبھی خیانت نہیں ہوگی، ٹرسٹ کیا جا سکتے ہیں ان کے اوپر. تو ہمیں اپنی سیرت کو ایسا بنانا پڑے گا. ہمارے اخلاق گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، کیا گھر میں بھی ایسے ہی اخلاق ہیں ہمارے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ؟ تو یہ تمام چیزیں سیرت کا پہلو ہے جو ہمیں لینی ہے. غیر مسلم ہماری تقریروں کو نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے عمل کو دیکھے گا. جیسے صحابہ نبی کے عمل کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، تو ہماری تقریروں میں، ہمارے اعمال میں بہت تضاد ہوتا ہے. جب ہمارے خاص طور پہ پاکستانیوں کو لوگ باہر دیکھتے ہیں تجارت میں کرپشن کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے، یہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، تو روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ان کا مذہب ان کو صرف نماز روزہ سکھاتا ہے، تو کردار کی بلندی نہیں سکھاتا. حالانکہ ہمارے نبی نے تو پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے، کریکٹر پیش کیا ہے، اس کے بعد نماز روزے کی دعوت دی ہے. تو نماز روزہ بھی ضروری ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن کریکٹر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین، مفتی صاحب کے کلمات پہ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو سیکھ کر، اس پر عمل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور کامیابی کے دامن کو پکڑ بھی سکتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.